بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آج کا ٹائٹل جو ہے وہ ڈیتھ انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہے اور فیئر آف پنشمنٹ ان گریو۔ یہ بیسیکلی یہ ٹاپک ہے اور یہ مجھے اس لیے بنانا پڑا کہ میرے پاس یوزلی ایسی کیسز آتے ہیں جو اینشس ہوتے ہیں اور اس انگزائٹی کا ایک ریزن جو ہے وہ ڈیتھ کا فیئر بھی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناگزیر ہے۔ جو شخص جتنے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، دے آل نو دیٹ ون ڈے دے ہیو ٹو ڈائی۔ لیکن یہ جو بیسیکلی میں بنا رہی ہوں ویڈیو، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے آخرت کا، اور جو ایک طرح سے ایتھیسٹ ہیں ان کو ایسے یہ انگزائٹی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے دماغ میں لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ فیئر انہی کو ہوتا ہے جو لوگ ریلیجیس ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ تو بہرحال لیٹ می کام ڈاؤن دا انگزائٹی آف سچ پیپل۔ وہ تمام لوگ جو اس انگزائٹی سے اتنے پریشان ہیں کہ وہ لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ اسی خوف سے مرے جا رہے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے پھر قبر میں جائیں گے تو قبر کے عذاب جو ہے اس کو کیسے فیس کریں گے۔ چلیے اب میں اگر یاد ہو کسی کو کہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی خودکشی کے ٹاپک پہ، جس کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ بھی میں نے اس لیے بنائی تھی کہ آئی ریئلی میٹ سو مینی پیپل ہو آر ہیونگ دوز ڈیزائر ٹو کل دیئر اون سیلف۔ میں نے واقعی حقیقت میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، اینڈ آئی ریئلی save them from going toward death because of this desire of them، کہ اپنی زندگی سے خود ہاتھ دھونے کو تیار ہیں، اور ان کو میں نے روکا بھی اس بات سے، اور اسی لیے بنائی تھی کہ اگر کوئی لوگ اسے دیکھیں تو وہ اپنے اس ایکٹ سے باز آ جائیں۔ بہرحال وہاں پہ میں نے قبر کے عذاب سے ڈرایا تھا، اور یہاں پر میں جو ہے آپ لوگوں کو کچھ ایسے سالڈ باتیں بتانا چاہ رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ اس فیئر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ فرسٹ آف آل میں بتایا تھا ایک دفعہ، میری ایک اوور تھنکنگ کی ویڈیو ہے جس میں نے بھی بتایا تھا کہ مجھے بھی یہ خوف تھا، مگر اس وقت جب میں 10 سال کی تھی اور میں نے غلطی سے کتاب پڑھ لی تھی جس کا نام تھا قبر کا عذاب۔ اسے پڑھنے کے بعد مجھے تو راتوں تک نیند نہیں آ رہی تھی خوف کے مارے کہ مر جائیں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے یا قبر کے عذاب کو فیس کریں گے اور اس سے کیسے بچیں۔ تو اس وقت مجھے یہ سوچ آئی تھی کہ بھئی اس سے کیسے بچیں، اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ ایچ اینڈ ایوری ریلیجیس بک وچ آئی گاٹ۔ مجھے جو بھی کتاب مذہب سے ریلیٹڈ ملی، قرآن شریف، ایون قرآن شریف کی ٹرانسلیشن پڑھی میں نے، پھر اس کی وہ تفسیر تو میں نے بڑے ہو کے پڑھی تھی، لیکن بچپن میں مجھے کریز تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے ٹرانسلیشن سے، تو میں مدر سیڈ کہ نہیں ابھی آپ چھوٹے آپ نہیں پڑھے۔ پھر بھی آئی ٹرائی ٹو ریڈ دا میننگ آف قرآنک سوراز اینڈ آیات، وہ میں نے خود سے پڑھی۔ اس کے بعد میں نے بچپن میں اتنی مشکل کتاب پڑھنے کی کوشش کی تھی جسے اب لوگ پڑھ رہے، کشف المحجوب، وہ بھی پڑھی کہ بھئی یہ صوفی بزرگ جو ہیں ہاؤ دے بیکم صوفی بزرگ اینڈ واٹ دے ڈو، کیا ریاضتیں تھیں، کیا چیزیں تھیں۔ بہرحال تو وہ تمام ریسرچ جو میں نے کی اس خوف کے مارے جو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر بھی نیٹ میں کھنگالیں گے تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی کہ جی آپ کو قبر میں ایسے ایسے عذاب ملیں گے۔ ہارڈلی آئی نیور ہرڈ اینی بڈی ٹیلنگ کہ آپ قبر کے عذاب سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ ہاں جی، بقول حضرت امام غزالی، جو شخص بہت شدید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس حساب کا، اس کو آپ کو بتانا چاہیے کہ خدا رحمان بھی ہے اور وہ رحیم ہے اور وہ کرم کرنا بھی جانتا ہے۔ چاہے جائے گا کہ ایک شخص اتنا خوفزدہ ہو جائے کہ وہ مذہب سے ہی دور بھاگنے لگ جائے، اور اگر اسے یہ یقین ہونے لگے کہ بھئی میری تو بچت کا کوئی سامان ہے ہی نہیں تو میں بچ نہیں سکتا، تو لیٹ می ڈو واٹ ایور آئی فیل لائک ڈوئنگ۔ بہرحال تو لیٹ می ٹیل یو ون بائی ون کہ وہ تمام باتیں کیا ہیں جو آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ جیسے اسٹڈی ایک لڑکی بات کر رہی تھی، وہ کہہ لگی آنٹی قبر میں کتنی گھٹن اور اندھیرا ہوگا، میں تو یہ سوچ کے ڈر جاتی ہوں۔ تو دین آئی ہیو ٹو ٹیل ہر کہ ایسا نہیں ہے،
بلکہ ہماری قبریں، ہم سب کی قبر ڈفرینٹ ہوگی، اور اس کا ڈپینڈنسی جو ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے اوپر ہے۔ اب آپ سب کہیں گے جی یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، ہاں جی سب کو پتہ ہے، لیکن کون ہے جو اس فکر میں ہے کہ بھئی اپنے اعمال سدھارے تاکہ ہم ایک آمد قبر حاصل کر سکیں۔ یہ فی زمانہ اور خاص طور پہ، اور بہت سے لوگوں کو اگر وہ یہ چاہتے بھی ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں۔ So let us explore. First of all, if you believe in the presence of اللہ اور God، آپ جس بھی ریلیجن سے اگر آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، تو پھر آپ کو اس کے احکامات کا بھی پتہ ہوگا کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اپنی کتابوں میں بار بار مینشن ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے لیے یہ ہے کہ بھی آپ کی جو فرائض ہیں ان کو ادا کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا آپ سے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ کی ہی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ نے اگر ان تمام چیزوں پہ عمل کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس جتنے افراد پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے کوئی بھی جاندار چیز جو آپ کی ریچ میں ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ جی ہاں، بیسیکلی آپ کو اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ خدا کی اور احکامات جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بات برحق ہے کہ حقوق العباد جو ہیں ان میں آپ کی پکڑ ہوگی زیادہ رادر دین حقوق اللہ میں۔ حقوق اللہ خدا کے ہاتھ میں، وہ اپنی رحمت سے جو ہے جس کو چاہے جب چاہے بخش دے۔ جیسے کہ ایک بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے، وہ ایک عورت کے بارے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ مذہبی تھی، ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی، مگر اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اس بلی کو کھانے کو دیتی تھی نہ اسے کھولتی تھی، اور اس میں وہ بیچاری فوت ہو گئی، اور اس وجہ سے اس ظلم کے باعث اس کی جتنے بھی عبادات تھیں وہ سب نگیٹ ہو گئیں اور اس کو سزا ملی اس بات کی۔ خیر، تو اس حساب سے پہلی کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں، نہ تو آپ ان کے کسی حق پہ ڈاکہ ڈالیے، نہ ان کے کسی بھی ایسی ان کے ساتھ کوئی ایسا، نہ ان کے اوپر کوئی غلط الزامات لگائیے جو کہ بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اور ظاہر ہے اب یہ میں تو نہیں کہوں گی کہ قتل سے پرہیز کیجیے، ہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو آج کل کے حالات سے مجبور ہو کے ڈاکے واقع ڈالتے ہیں، یا اپنی پسٹل سے لوگوں کے موبائل وغیرہ چرا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پرہیز کیجیے کہ یہ چیزیں آپ کو قبر کے عذاب تک لے جا سکتی ہیں۔ میں کہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے مت ڈالیے، بلکہ اپنی محنت سے ارن کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ صرف جو ہے یہ باتیں آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتی، بلکہ ایک بہت اہم بات جو آپ کو آپ نے خود ہی سنا ہوگا کہ صدقہ اور خیرات جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں آتے ہوئے مسائل کو روک دیتا ہے۔ اسی حساب سے صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ کے بہت اوتھینٹک حدیث ہے اس حساب کی کہ وہ آپ کے قبر میں جو آپ کی طرف عذاب آ رہے ہوں گے وہ ان کو بھی روک دے گا۔ جی ہاں، اب میں یہ بات اسے بتا رہی تھی اور میں بار بار مینشن کرتی ہوں ہمیشہ کہ یہ بات مجھے بہت اسٹرائک ہوئی تھی۔ میں نے حضرت امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں یہ بات پڑھی تھی کہ حاتم طائی جب فوت ہوا تو وہ کافر تھا، مگر اس کی بخشش ہو گئی۔ کس بحاق پہ؟ اس لیے کہ وہ سخی تھا۔ تو آئی واز ٹیلنگ ہر لاسٹ نائٹ دیٹ تھنگ، تو شی سیڈ کہ آنٹی ہم حاتم طائی تو نہیں بن سکتے نا۔ ظاہر ہم حاتم طائی نہیں بن سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن اس ہر ایک حاتم طائی سے ہی صرف سخاوت ایکسپیکٹ نہیں کرتا خدا، بلکہ آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین دیٹ تھنگ ٹو ہر کہ دیکھیے ایک شخص جو 100 روپے کما رہا ہے اور اس میں سے اگر وہ 5 روپے یا 10 روپے کی خیرات کر دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اس کی خیرات کی اہمیت کمپیریٹیولی ایک ایسا شخص جو 1 لاکھ کما رہا ہے اور اس پہ بھی وہ مشکل سے جو ہے 100 روپے خیرات کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے
آپ یہ مت سوچیے کہ جی میں پاس اتنا خزانہ نہیں ہے تو میں کیسے اس کو کمپیئر کروں اپنے آپ کو حاتم طائی سے. بات خزانے یا خیرات کے زیادہ دینے کی نہیں ہے، بلکہ بات اس بات پہ ہے کہ یو ٹرائی ٹو ہیلپ دا نیڈی. آپ جس حد تک جہاں پہ بھی کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، اور صرف ہاتھ سے نہیں، مدد زبان سے بھی کی جاتی ہے، جو آپ اپنے کسی اچھے مشورے سے کر سکتے ہیں. آپ اس کو کوئی گائیڈ لائن دے کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ آپ اس طرح کے کام زندگی میں گاہے بگاہے کرتے رہیں. تو یہ وہ تمام نیکیاں ہیں جن کو آپ خدا کے ہاں لکھوا رہے ہیں کرنے کے بعد. چاہے آپ وربلائزیشن میں اسے بتا دیں کہ جی پلیز میری یہ نیکیاں سنبھال کے رکھیے اور اس زندگی میں یا آخرت میں مجھے اس سے محفوظ رکھیے. تو اس حساب سے آپ کو اس بات پہ ایمفسائز کرنا چاہیے کہ یہ بہت اہم بات ہے. جی ہاں، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی مدد کرنا، بلکہ یہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہے. سب سے اس سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے. اور یہاں پہ تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ لوگ بہت ریلیجیس بنتے تو ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو بی ویری ریلیجیس، اور وہ بڑی بڑی سرمنس دے رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے تبلیغ کرتے ہوئے کہ بھئی آپ اس کی فیلنگس کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ویری مینی پیپل یوز ٹو ٹیل می، ارے آنٹی آپ کا دوپٹہ کہاں ہے؟ ارے میرا دوپٹہ نہیں بھی ہے تو آئی ایم آل کورڈ. دیٹس مائی آنسر ٹو دیم. I am not sitting in front of you with dyed hair and lots of makeup and trying to just attract the audience. اب میں اس چکروں میں نہیں ہوتی ہوں. میں تو آئی تھنک آئی ایم دا موسٹ سمپل پرسن ادر دین مائی ایئر رنگس بیکاز دیٹ از مائی پیشن. ہاں، میں بالکل بہت ایک سمپل انسان ہوں، اور اس حساب سے آئی ڈو مائنڈ وین پیپل آسک می کہ جی آپ کا دوپٹہ کہاں ہے. آپ میرے دوپٹے کو مت دیکھیے، آپ یہ سنیے کہ میں بات کیا کر رہی ہوں. کیونکہ میں نے ایسے بہت سی خواتین و حضرات دیکھے ہیں جو باپردہ تو ہیں اور لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے. تو بہرحال جسٹ سی واٹ دا ادر پرسن از سیئنگ رادر دین ہاؤ دا پرسن از اینڈ واٹ دا پرسن از ویئرنگ. وہ کیا کر رہا ہے اس کو دیکھیے، وہ کیا پہنے ہوئے اس پہ غور مت کیجیے. جی بہرحال تو پہلی بات تو سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھیں. یہ میں نے کئی دفعہ بار بار اس بات کو مینشن کیا ہے کہ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی انٹینشنلی آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، کوئی جانور ہے یا کوئی اور ہے. اور اگر اس سے اوپر کا درجہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کے کام آئیے. اور کئی بار میں بات ریپیٹ کرتی ہوں، لیکن یہ بات بہت اہم ہے اور یہ آپ کو بچت دے گی. ریئلی یہ بچت آپ کو دنیا میں بھی دے گی، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو گڈ، گڈ از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو ان یور فیوچر. اور آج آپ برا کرو گے کسی کے بھی ساتھ تو کل کو آپ کو بھی وہی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا. چاہے آپ نہ مانیے، چاہے ہسٹری کو کھول کے دیکھ لیجیے، احادیث کو نہیں ماننا چاہتے تو وقت کو دیکھ لیجیے، پچھلے وقت میں کس نے کیا کیا اور پھر اس نے کیا فیس کیا. یہ تو ہمارے بڑے بڑے رولرس جو ہیں ان کا انجام ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال دیٹ از اندر پوائنٹ ٹو ٹرائی ٹو بی گڈ ود ادر پیپل. جتنا آپ اچھا سلوک کریں گے دوسرے کے ساتھ، اتنی آپ ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں کہ آفٹر یور ڈیتھ یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو اے سیف پلیس. وہی قبر جو ہے وہ کسی کے لیے بہت کشادہ ہو جاتی ہے، سائز اس کے قد کے حساب سے ہی بنتا ہے، مگر آپ کے اعمال اسی قبر کو آپ کے لیے کشادہ اور آرام دہ بنا دیتی ہیں. تو ہیو فیتھ آن دیٹ تھنگ اینڈ ہیو فیتھ آن یور اون ڈیڈس.
اور یہیں پہ ہی گو کہ ہم سب کو کہا جاتا ہے کہ جی آخرت میں آپ کا اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں، اور جو بد ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ میں۔ مگر پھر امام غزالی صاحب نے بہت کام کی بات سمجھائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر انسان غور کرے تو اپنی زندگی کے اعمال سے ہی پتہ چلا سکتا ہے کہ آخرت میں آپ کے کون سے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا۔ اگر آپ اس پوائنٹ پہ غور کیجیے تو آپ خود اپنی لائف کا انالیسس کیجیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویئر یو ہیو ٹو گو۔ اگر آپ کو خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی دکھ رہی ہے اپنی عادتوں یا اپنی حرکتوں پہ، تو ٹرائی ٹو کریکٹ، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی بھی بہت وقت ہے، کہتے ہیں کہ جب تک کہ جان حلق تک نہیں آ جاتی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو اچھی بات ہے، توبہ کیجیے۔ بلکہ آپ کو کتنے ریلیجس لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ استغفار کیا کیجیے صبح و شام، خود کیجیے رادر دین ٹیلنگ ادر پیپل کہ جی آپ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ دوسروں کے غم میں مت مرے جائیے، اپنی اعمال کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری اہم بات جو میں کر رہی تھی وہ تھی خیرات، کہ خیرات جو ہے وہ دیر سو مینی آتھینٹک احادیث جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ خیرات آپ کو بچت دے گی آپ کی قبر میں، اس عذاب سے جو آپ کی طرف آ رہا ہوگا، وہ آپ کی دی ہوئی صدقات و خیرات آپ کو وہاں بچا دیں گی۔ ایک تو اس پہ کوشش کیجیے، فار دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو کمپیٹ ود حاتم طائی صاحب کو اس سلسلے میں بہت اجر ملا۔ ہم سب ان سے کمپیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا دل بڑا رکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے جس حد تک کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک چیز ہے جو یقیناً انشاءاللہ ہم سب کو ہماری قبر میں عذاب سے بچائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان تمام باتوں پہ بھی آپ کہیں کہ نہیں جی آپ if you doubt what I am saying to you, for that I will request you to go and read قرآن، تو آپ سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیے، مگر قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں کس جگہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن کو کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ پارٹ آف ہمارے ارکان میں سے ایک بہت اہم پارٹ ہے، اور اس کو ایمفسائز کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ جو قومیں زکوٰۃ نہیں دے رہی ہوتی تھی ان کے خلاف جنگ اور جہاد کیا جاتا تھا۔ تو اپنے آپ کو انالائز کیجیے، اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسٹرا بھی خیرات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہت ہی بہتر ثابت ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی قبر میں عذاب سے بچائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک صورت، ویسے تو قرآن کے ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں، جس میں سورہ رحمان جو ہے وہ آپ کو صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص روز اسے پڑھتا ہے اسے خاص قسم کا نور عنایت کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین جو ہے وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ حفاظت دیتی ہے، اگر آپ اسے سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو 70,000 فرشتے آ کے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں یہ، اور سورہ تغابن جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف آپ کو بچت دیتی ہے بلکہ آپ کے مال کی بھی بچت کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اسے پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ کو ہر طرح سے حفاظت ملے گی۔ سورہ تغابن جو تھی آئی جسٹ لرنڈ اٹ بائی ہارٹ ان دا ڈیز آف کرونا کے زمانے میں نے بائی چانس ہی اسے لرن بائی ہارٹ کر لیا تھا۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ سورہ ملک، جی ہاں، اب سورہ ملک کی بہت اپنی فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے آخرت میں یہ صورت اس کے لیے جھگڑے گی، بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ آپ کی قبر میں بھی آپ کو آ کے حفاظت دے گی۔ تو وائی ڈونٹ یو میک اے ہیبٹ آف ریسائٹنگ سورہ ملک ایوری ڈے۔ اور ایک اور عہد و وظائف میں نے یہ بات پڑھی، خود بھی پڑھیے اور اپنے پڑھنے کی جو ہے ثواب اپنے مرحومین کو بھی بخشیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 11 روز تک اگر آپ بعد ظہر نماز اپنے مرحومین کے لیے یہ سورہ پڑھیں گے تو ان کی عذاب
से उनको निजात मिल जाएगी इन केस इफ़ दे आर हैविंग एनी अजाब इन देयर कब्र। तो इस हिसाब से आई होप कि मेरी ये जो डिस्कशन थी वो आप लोगों के दिल से वो खौफ और वो जो एक एंग्जाइटी आप लोगों को दी जा रही होती है, बहुत खौफनाक और डरावनी बातें बता बता के कब्र में ऐसे अजाब आएगा और ऐसे होगा और इस बात पे इतना अजाब मिलेगा, उसके साथ साथ हमें कुरान और हदीस बता रहा है ये बातें भी कि आप क्या करेंगे जिससे आप अपने आप को हिफाजत दे सकते हैं कब्र में और आपकी कब्र कुशादा हो सकती है। आई एम सरप्राइज दैट व्हाई पीपल डोंट टॉक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ दीज थिंग्स। जो पॉजिटिव बातें उनको क्यों डिनाई कर देते हैं या उनको क्यों डिस्कशन में नहीं लेके आ रहे होते हैं। तो ये जो थी मेरी अपनी जितनी मैंने रिसर्च की इस बात पे, क्योंकि मुझे खुद एक ज़माने में बहुत एंग्जाइटी थी इस बात की व्हेन आई वाज 10 years ऑफ एज एंड नाउ एट दिस एज ऑफ माइंड, जिसमें लोग खामखा मौत की जिक्र करने से डरते हैं और मौत की बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं कि दूसरों ने मरना, हमने तो हमेशा ज़िंदा ही रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई माई सेल्फ आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर माई एंजल्स। I am waiting for them whenever they are going to come. I am happily willing to go along with them. तो इतना अपने आप को वो साबित कदम बनाइए, इतना आप एश्योरिटी से खुदा के अहकामात पे अमल कीजिए ताकि आपको कभी भी मरने का कोई खौफ और ख़दशा ना हो, बल्कि आप हंसते मुस्कुराते एक ऐसी चीज़ के लिए तैयार रहें जो कि एक फैक्ट है और एक रियलिटी है जिसको हम में से कोई भी डिनाई कभी कर ही नहीं सकता। मौत एक बरहक हकीकत है, उससे मत भागिए। Learn how you can able to face it with braveness and with the determination to face each and everything of your life coming to you. क्योंकि ये हकीकत है, ये भी इमाम गज़ाली साहब ने बताया हुआ है कि जो चीज़ एक दफ़ा पैदा हो जाती है उसकी फॉर्म बदल जाएगी मगर वो हमेशा रहेगी, फॉर एटर्निटी। वी वर सोल, इस जिस्म में आने से पहले हम लोग रूह थे, फिर जिस्म में आ गए, फिर जब हम मरेंगे तो हम एक और आलम में चले जाएंगे। ये नहीं है कि हम ख़त्म हो जाएंगे, जो एक चीज़ कहते हैं कि फिर कुछ नहीं होगा, फिर हम एक और आलम में चले जाएंगे, फिर हम रूह बन जाएंगे, फिर जब क़यामत आएगी फिर वापस जिस्म में आ जाएंगे। तो हमारी फॉर्म बदलती जाएगी मगर हम मौजूद हैं तो मौजूद ही रहेंगे। तो परेशान मत हो, डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। Live with this determination, and if you're liking whatever I'm talking to you, I will be glad if you're going to subscribe my channel, going to press the bell icon so you are going to get the next notification of my videos. Thank you.